नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, हारून शीस्ता मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर चीनी बहरान से मुतालिक हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के फैसलों से मुतालिक, सब्सिडी दी गई, सब्सिडी की मद में किसने कितना और क्या क्या फ़ायदा उठाया। वज़ीर आज़म ने चीनी बहरान की जो तमाम तहक़ीक़ात हैं, एक्शन प्लान की मंजूरी देते हुए अब कहा है कि 29 अरब की जो सब्सिडी का ये मामला है ये नैब देखेगा। मुख्तलिफ इसके पहलू हैं, कौन कौन इसके नरगे में आएगा, क्या होगा, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, उन सब से जानेंगे। इन तमाम तर चीज़ों में हम देख रहे हैं आटा महंगा है, अद्वियात का जो स्कैंडल था इसके ऊपर कोई फॉलो अप नहीं आ रहा, पेट्रोल की किल्लत मुसलसल है जिसका सामना एक के बाद एक ऐसा बहरान है जो सर उठा रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर ही। अब सवाल यह है कि क्या ये हुकूमत अपने 5 साल इक़्तिदार के इंजॉय करेगी, इक़्तिदार के अंदर मौजूद रहेगी। और ऐसे में मुसलसल हमसाया मुल्क भारत की भी तरफ से हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल एक टेंशन है। इस तमाम तर कशमकश में मज़ीद हम क्या कर सकते हैं और क्या होगा। स्टील मिल जिसका इस वक्त इशू बहुत बड़ा बना हुआ है कि स्टील मिल का क्या होगा, जब से ये खबर सामने आई है कि 9000 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको हटा दिया जाएगा, फारिग कर दिया जाएगा, बरतरफ किया जाएगा। ये लावारिस स्टील मिल है जिसके अगर कहा जाए आज के पूरे दिन को देखते हुए कि वाकई क्या इसको वारिस मिल गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब चाह रही है कि स्टील मिल उनके हवाले की जाए क्योंकि वो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद है कि वो स्टील मिल को चला सकते हैं। क्या वाकई वो स्टील मिल को चला लेंगे, इसके ऊपर हम सबसे जानेंगे। और कोरोना की सूरत हाल पर खास तौर पर बात होगी कि जुर्माना तो किया जा रहा है, मास्क पहनने की बार बार हिदायत की जा रही हैं, उसके बावजूद केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, अमवात भी 2000 के करीब पहुंच चुकी हैं। हारून साहब, सबसे पहले शहजाद अकबर साहब आपके बड़े फेवरेट आए और हंसे नहीं, मैं मतलब क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। नहीं हंसने पे क्या पाबंदी है भाई, हंसे नहीं, हर रोज आप मुझे कहती है हंसे नहीं। एक सीनियर ये जो कैरेक्टर हैं ये हैं ही ऐसे कि इनको देख के दिल खुश होता है, हंसी निकल जाती है। अच्छा, जो आज उन्होंने बातें की उसके ऊपर आपका दिल खुश है। 29 अरब की सब्सिडी अब नैब देखेगा, उसमें 3-4 उनकी बला जाने कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। पहली नजर में ये सारे फैसले दुरुस्त हैं, पहली नजर में देखना ये होता है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इनका नफाज किस तरह होता है। एक उसूल बयान किया था जनाब अली करमल्ला वजह ने, मालिक बिन अश्तर के नाम उनका जो ख़त है, हर शख्स को पढ़ना चाहिए कि हुक्मरानी क्या चीज़ है। ताजरों पे निगाह रखो। जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडी में तशरीफ़ ले जाते थे और देखते थे गंदम का ढेर पड़ा हुआ है तो हाथ डाल के देखा उसमें नमी है नीचे, ठीक है, या कोई चीज़ है आपको पता ही है फलों की टोकरियों में क्या होता है, ऊपर अच्छे फल है, इसको हैंडल करना होता है। हैंडल क्या, कारोबार नहीं चल सकता ताजरों के बगैर, मईशत नहीं। बड़े फातहीन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तिजारत के लिए रास्ते हमवार कर दिए। मतलब तैमूर की तारीफ की जाती है कि जंग को सरहदों से बाहर निकाल लिया। ताजर खुशहाल है, टैक्स अदा करता है, दिफा होता है और टैक्स होता है, यही तो हुकूमत का काम है। बाकी चीज़ें तो फिर आगे तालीम और सेहत और सब चीज़ें उसकी पैदावार। देखिए अब उन्होंने क्या कहा है, 90 दिन में FBI जो है वो टैक्स में जितनी भी जो घपला है उसका सुराग लगाए, उसका सुराग लगाए। 85 से लेके अब तक 1985 से ऑनवर्ड। हाँ, नैब देखे कि क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या खराबी हुई है। अच्छा, वो जो बाहर भेजी गई है चीनी है जी, उसमें ये देखना होगा कि भाई वो गई है ये नहीं गई, कैसे उल्टा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब इसमें जो फिर 90 में जो चीनी भारत गई है उसमें वो वाज़ेह तौर पर शरीफ खानदान की तरफ इशारा है। नवाज लीग ये एक फैसला जो है ना, इसकी नौयत जुर्म और सज़ा की नहीं है, तो ये इट इज़ ए पॉलिटिकल डिसीजन। एक एतबार से ये पॉलिटिकल डिसीजन है। पहली नज़र में ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला, क्योंकि वो कोई ऐसा हुक्म उन्होंने नहीं दिया जो गैर अखलाकी हो, गैर कानूनी हो, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस पॉलिटिकल हैं। जो आपने हवाला दिया, आपने ठीक समझ, आटा महंगा हो रहा है, पेट्रोल मिल नहीं रहा, चीनी के सस्ते होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, मजबूत गिरोह बन गए इसलिए कि कभी इनकी मॉनिटरिंग की नहीं की। कारोबार की तो पूरी आज़ादी होनी चाहिए, कारोबार की आज़ादी होगी तो मईशत फले फूलेगी, लेकिन वो कुछ मुलाजमतें पैदा होंगी। देखे ना, वो ताकतवर हो गए ना, बतदरीज ग्रुप बन गए। मसलन चीनी में ऐसे लोग हैं
میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مفروضہ غلط ہوتا ہے کہ فلانا گروپ سب برے ہیں، جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں سارے اخبار میں جرائم پیشہ ہیں، لفافے ہیں، جیسے کوئی کہتے ٹرانسپورٹ والے ایسے ہیں، ریلوے والے ایسے ہیں، فلاں کا گروپ آف پیپل ایسا ہے، چینی والے سارے گئے گزرے تھوڑی ہیں، ایسے لوگ ہیں بر وقت ادائیگی کرتے ہیں، پوری ادائیگی کرتے ہیں، کم ہوں گے مگر ہیں، موجود ہیں۔ اب اس کی زد کہاں پڑے گی؟ ایک زد تو پڑے گی اس کی ڈسکریجمنٹ ہوگی۔ دیکھیے فائدہ یہ کیا اٹھاتے رہے، جب آپ کسی کو سپیس دیں گے تو فائدہ تو اٹھائے گا نا، کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں وہ وصول کرتے رہے، چینی کی قیمت کا تعین یہ خود کرتے رہے، اتنے میں پڑتی ہے جس پہ اختلاف ہے، حکومت کہتی ہے کہ نہیں اب اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور یہ ہم لوگ لکھتے تھے، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا تھا، تب اس وقت ایشو ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے قرض لے کے ملک چل رہا تھا، ضیاء کے دور میں بھی، بعد میں بھی، باہر سے پیسہ تو بے تاشا، آپ کو لون تو دنیا بھر میں سرمایہ تھا ایسا بہت پڑا ہوا ہے جو آپ کو مل سکتا ہے۔ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری کی پاکہ مستی، قرض لیتا رہتا ہے ایک آدمی، ایک وقت آتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کاروباری طبقے کے ساتھ تصادم کا اندیشہ ہے اس کے بعد، اس لیے اس کو بہت ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادتیاں کی گئی ہوں، عوام کو لوٹا گیا ہو، ظلم کیا گیا ہو، اس کا تدارک نہ کیا جائے، لیکن لانگ ٹرم سوچنا چاہیے۔ آپ تاریخ سے نہیں لڑتے، ماضی سے نہیں لڑتے، لانگ ٹرم پلاننگ، کہ آئندہ کے لیے ایک ایسا لاہے عمل ہو جائے کہ خرابی پیدا نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے پہلے سزائیں دینا بڑا ضروری ہے ہارون صاحب۔ جی چند آدمیوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، وہ چند آدمی حکومتی بھی ہو سکتے ہیں یا اپوزیشن کے ہی صرف ہوں گے؟ نہیں حکومتی ہوں گے، اس میں دیکھیے وہ بظاہر جو تاثر ہے نظر آتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ تو واضح ہے کہ وہ تو ہدف ہیں، اور یہ خسرو بختیار کے معاملے میں بھی کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فائل ان کی اب جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں معیشت تو نہیں سنبھل سکتی، یہ بات وہ سمجھ گئے، کرونا ہے اور چیزیں ہیں، ویسے بین الاقوامی حالات ایسے ہیں، $20 بلین اس دفعہ $15 بلین لون لینا، $10 بلین تو پرانا قرض ادا کرنے کے لیے دینا ہے، تو احتساب کے لیے یہ موقع ہے۔ دیکھیے کس طرح حکمران جو ہے وہ پاپولر ہوتا ہے یا وہ ڈیلیور کرتا ہے، یعنی فوجی حکمرانوں نے ڈیلیور کیا، ان پاپولر تھے وہ، جو فعال طبقات میں بہت ان پاپولر تھے، پڑھے لکھے لوگوں میں، وکیلوں میں، دانشوروں میں، سیاسی کارکنوں میں، لیکن معیشت جو ہے وہ 6%، 7%، 8% پہ گرو کرتی تھی۔ مشرف کے دور میں ہم نے تو غربت کم، مشرف ضیاء کے دور میں، ایوب خان کے دور میں معیشت نے گرو کیا، انڈسٹریلائزیشن تو ہوئی ایوب خان کے دور میں، ڈیم تو بنے تبھی، اور ملٹری بلڈ اپ تو تبھی ہوا، ملٹری بلڈ اپ ضیاء کے زمانے میں ہوا۔ مشرف کے زمانے میں اتنی ایجادات ہوئی ہیں دفاع کے شعبے میں کہ گنی نہیں جا سکتی، اور وہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جن کی تفصیل بیان کی جائے۔ کاروباری طبقہ جو ہے نا، اب دیکھیے اب ایک نیا ایشو کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی، آٹے کا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آٹے کا ٹھیک ہو جائے گا، میرا اندازہ ہے۔ چکی والوں نے بھی آٹے کا کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کر لی تو ذخیرہ کر کے کوئی کیا کرے گا؟ اقوامی مارکیٹ میں قیمت ہے پاکستانی سکے میں 1400 روپے۔ اچھا، تو ہمیں پڑے گی 1450 میں، 1500 میں، مجھے نہیں اندازہ کتنا ہوگا نا، بحری جہاز پہ لاد کے لاتے ہیں، وہ اس پہ اخراجات زیادہ نہیں ہوتے، ذخیرہ کرنے کی پھر گنجائش نہیں باقی نہیں رہے گی۔ حکومت ریلیز کر دے کچھ، میرا خیال ہے کرے گی ریلیز، آٹے کی قیمت تو آئے گی نیچے، ٹھیک ہے، ان کو جو لوگ مہنگی گندم خرید رہے ہیں ان کو سہولت دے نا، تھوڑی سی گندم ریلیز کر دے اور باہر سے آ جائے ذخیرہ دے۔ اب ایک اور ایشو لوگوں نے کھڑا کیا ہے کہ یہ کاریں جو ہیں یہ بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، سستی سے سستی کار، معمولی کار جو 1-2 لاکھ 3 لاکھ کی ہوتی تھی وہ 12 لاکھ کی ہو گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ یوزڈ کار کا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بزنس پاکستانی کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی دبئی ان کا مرکز ہے، میٹیریل وائز بالکل اچھی گاڑی کاروبار۔ جو پرانی گاڑیاں ہیں جو ہمارے ہاں بنتی ہیں، ان پرانی اوور ہال گاڑیاں بعض اوقات ان سے اچھی ہوتی ہیں، یہ دبئی میں منگواتے ہیں، انہیں اوور ہال کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں کہ اس میں جی اس کی اجازت دے دی جائے، اس کی اجازت دے دی جائے تو کار کی قیمت گر جائے گی، وہ کہتے ہیں 1 لاکھ آدمیوں کو روزگار بھی ملے گا۔ لیکن آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ ویسے یہ دعویٰ کرتے ہیں آٹو موبائل والے کہ ہم 70% پر نہیں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ ہم 70% پرزے بناتے، کوئی نہیں بناتے، یہ انجن وہیں سے منگواتے ہیں، کھوکھا اوپر چڑھاتے ہیں، یہ اے سی میں بھی یہی ہوتا ہے،
ایئر کنڈیشنر میں بھی یہی ہوتا ہے, یہ باہر کھوکا سا اوپر چڑھایا, باہر سے منگوایا اور چلا دیا. اس میں توازن ہونا چاہیے, یعنی بے شک اجازت دیں سوچ سمجھ کر, مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لے کر. کنفنٹریشن احتساب ہونا چاہیے, نگرانی ہونی چاہیے, تصادم نہیں ہونا چاہیے. مگر مثلا شوگر ملوں والے پچھلے سال انہوں نے کیا کیا تھا, وہ گنے کی انہوں نے روک دیا خریداری اور کرشنگ روک دی. اس کا ریزلٹ بھی سب نے دیکھا, کیا نتیجہ نکلا اس کا. دیکھیے ایک تو گنے کا وزن کم ہو جاتا ہے, رس کم ہو جاتا ہے, گنا سوکھ جاتا ہے. اچھا, ان کو قیمت کم ملتی ہے, ویسے وہ اس میں کنٹینٹ شوگر کا نہیں کم ہوتا. بھائی یہ کنفنٹریشن ٹھیک نہیں ہے, اس کو سوچ سمجھ کے دیکھیے ان کا کیا جاتا ہے. یہ جو میرے پسندیدہ ہیں, کیا ان کا نام ہے, نام مجھے یاد ہے, اور نام میں آپ کو بتاؤں, شہزاد اکبر صاحب ہیں. شہزاد اکبر صاحب. تو شہزاد اکبر صاحب کی بلا سے معیشت بنے, بگڑے, ٹھیک ہو, خراب ہو. ایسا مت کہیں ایسا مت کہیں. خان صاحب انہیں بڑی چیزیں بتاتے ہیں, وہ آکے ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ایک میں ایسا نہ کہوں, کسی شخص پہ تنقید نہ کروں, یہ شرائط بہت سخت ہیں, اس میں کچھ نرمی کریں. چلے نرمی کر دیتے ہیں. ہارون صاحب 29 ارب کا معاملہ ہے, 26 ارب روپے جو ہمارے پاس ڈیٹیل بھی ہیں, 26 ارب روپے کی جو سبسڈی دی جاتی رہی ہے وہ تو نواز لیگ کے دور میں رہی ہے. بزدار صاحب نے اگر پنجاب کی حد تک بات کروں تو 2.4 ملین اس کے سبسڈی کی اجازت بزدار صاحب نے دی. اس کا مطلب ہے کہ وسیم اکرم پلس بھی پکڑے جائیں گے. یہ ایشو نہیں ہے. دیکھیے نیب جب تحقیقات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ عثمان بزدار کو کس نے کہا تھا. اچھا مسئلہ یہ ہے, چینی موجود تھی, مینوپلیٹ کی گئی بعض لوگوں نے, اب بعض نے کی نا, سب نے تو نہیں کی نا. ٹھیک ہے, جس نے کی ان کا تعین کیا جائے. میں پھر زور دے کے کہتا ہوں مستقبل کی منصوبہ بندی اس طرح کی جائے کہ بھی یہ خرابیاں پیدا نہ ہو. آٹا تو ہو جائے گا, ٹھیک ہے, پٹرول کا ہے مسئلہ, کیا مسئلہ ہے بلا پٹرول کا, جب قیمت بڑھتی ہے. بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب بات کروں گی, میرے پاس 1 منٹ ہے بریک کی طرف جانے کے لیے. ایک سوال ہے جس کا جواب میں چاہ رہی ہوں بریک سے پہلے مل جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کا کہہ دیا گیا, کڑی نگرانی ہونی چاہیے. اب اس میں میرے پاس کچھ پوائنٹس ہیں. نیب شوگر ملوں کو ملنے والی سبسڈی کی تحقیقات کرے گا, مسابقتی کمیشن کارٹلائزیشن کی تحقیقات کرے گا, FBR کسی اور چیز کی کرے گا, اسٹیٹ بینک کسی اور چیز کی, FIA کسی اور چیز کی, SCCP کسی اور چیز کی, انسداد بدعنوانی کے صوبائی محکمے کسی اور چیز کی. یہ ڈھیر ساری جو لمبی لسٹ ہے, اس کی نگرانی کون کرے گا؟ ہم تو صرف نیب کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو پرچہ بتایا نہیں تھا, وہی قصے اندھیروں کے, وہی باتیں اجالوں کی, چراغ آرزو لے کر نہ ہم نکلے نہ تم نکلے. یہ تو لمبا کھینچے گا معاملہ, یہ ایسے تھوڑی ہو جائے گا, یہ اس میں باتیں زیادہ ہیں. یہ نتیجہ خیز دیکھیے, ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جس میں کاروباری طبقات کو ان کے حقوق سمیت ایک سسٹم کے اندر رکھنا ہوتا ہے, یہ ایک جامع منصوبہ درکار ہے. نہ اس کے لیے پولیس ہے آپ کے پاس, ٹھیک, نہ آپ کے پاس موضوع عدلیہ ہے, ججوں کی تعداد ہی بہت کم ہے, ٹھیک, کوئی کوآپریشن نہیں ہے, کوئی ہم آہنگی اس مشین میں نہیں ہے. صحیح. لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نتیجہ نکلے گا, ان پہ دباؤ آئے گا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ بات چیت کریں, معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. ادارے تو آپ نے تباہ کر لیے. وہ جو ادارے نگران ہیں, کین کمشنر ہے, یہ جو گنے کا کمشنر ہوتا ہے, اور جو SCCP ہے اور وغیرہ وغیرہ جتنے ادارے, کسی نے اپنا رول تو نہیں پلے کیا. میرے پاس بڑے اور بھی سوالات اسی سے متعلق ہے ہارون صاحب. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سارے اہم سوالات ہیں اسی تمام تر ایشو کو لے کر, خاص طور پر نیب سے متعلق میں ہارون صاحب سے جانوں گی کہ ویسے تو ریفرنس فائل کرتے ہوئے, تمام تر چیزیں کرتے ہوئے 1.5 سال 2 سال کہیں نہیں جاتے. 90 روز کے اندر انکوائری رپورٹ کس طرح سے بنے گی, مسابقتی کمیشن کے حوالے سے بڑے اہم سوالات ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ عمران حکومت ان تمام بحرانوں کے ساتھ کیا نبرداشت ہوگی. کوئی نہیں بات بکوا, 1 منٹ لیٹ ہو جاتا کچھ نہیں ہوتا. یہ FBR کرے گی, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے. چلیے بریک کی طرف چلیں گے. بریک.
वेलकम बैक। हारून साहब, नैब से मुतालिक चूंकि बात चल रही थी तो बताइए कि 90 रोज में किस तरह से इंक्वायरी रिपोर्ट ये लोग बना सकेंगे, तरतीब देंगे, पेश करेंगे? ये देखिए ना, अदारा इस काबिल ही नहीं है। और माजरत हारून साहब, मुसाबकती कमीशन की जहाँ तक मुझे याद पड़ता है और मेरे प्रोड्यूसर अगर ये मुनासिब समझे, अगर निकल सके, अभी बहुत सारी डिटेल हैं, बहुत सारी जिन चीज़ों के ऊपर तहकीकात उन्होंने की 1 by 1, वो सब मुझे याद है कि एक लंबी फहरिस्त है, उनके ऊपर तहकीकात पे आप तक तो कुछ ना हो सका। अगर इसके ऊपर को कार्टलाइजेशन, ये सादा बात है कि अदारे कमज़ोर हैं, अप्रोचेबल हैं, उनमें लोग हैं जिन्हें करप्ट किया जा सकता है, जो अपोजिशन के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। जो देखिए ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग माफिया की तरह काम करती थी, उनके लोग हैं। हर केस से जरदारी साहब कैसे बरी हो गए, ये दौलत के अंबार लगे हुए हैं। और नवाज शहबाज शरीफ साहब का किस्सा अब आगे पता चला ना, कितनी टीटीज आती थी और जाती थी। इससे पहले क्या, अरबों रुपए। इससे पहले वो धड़ल्ले से सीने पे हाथ मार के ऐलान करते थे कि एक दिले की करप्शन कोई साबित कर दे। सही है, सही। अभी इस मामले में फिर पीपल्स पार्टी या नून लीग क्या कर पाएंगी? कुछ कर सकेंगी? नहीं, सिविल अदारे इस काबिल ही नहीं है। दो पसे पर्दा जो कुछ हो सका। नवाज शरीफ को किसी ने बताया था ना, देखे दोनों पहले शेख रशीद ने शोर मचा दिया, एक उनको तला थी शहबाज शरीफ को, अंदर से तला दी गई थी। सही, लेकिन फिर इसका मतलब है हारून साहब, हमेशा अपोजिशन जिस तरह से मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देती है, ये अपोजिशन तो इस काबिल नहीं रही है। खान साहब अपने 5 साल पूरे कर लेंगे, करप्शन की दलदल में धंसी हुई है। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला इंडिया के साथ है, जिस तरह के ताल्लुकात हैं और हत्ता कि इंडिविजुअल्स के साथ ताल्लुकात है, बेटे को लेकर किसी के घर जाते हैं, उनके घर लोग आते हैं, वज़ीर आज़म आता है, बहुत मशकूक लोगों को बग़ैर वीज़ा के मुल्क में आते हैं, उनके साथ जाते हैं। वो एक आम सिपाही से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक किसी के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। अदारों के लिए सिर्फ एक आर्मी का मसला नहीं है, और फाल तबकात में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नवाज शरीफ को कबूल नहीं कर सकते। इंडिया इस मुल्क को तोड़ने के और ख़त्म करने के दरपा है, और उनके साथ उनकी दोस्ती है। वो जरदारी साहब जो हैं, एक तो उनकी सेहत जवाब देंगे, बिल्कुल देखिए वो सामने ही नहीं आ रहे, और दूसरा ये वो सिंध तक महदूद हो गया, और सिंध तक में भी वो इसलिए महदूद हो गए कि पुलिस और सरकारी मुलाजमों को इस्तेमाल करते हैं। एक खुले मुकाबले में उनके लिए जीतना देही सिंध में भी अब इतना आसान नहीं रहा। शहरी सिंध तो पहले उनके हाथ से निकल। तो इसका मतलब है कि रास्ता साफ है, 5 साल पूरे करेंगे इमरान खान साहब? इनको ज़रूरी नहीं होता, देखिए उसमें और अवामल होते हैं। ये आजकल एक थ्योरी बड़ी गर्दिश कर रही है, एक साहब ने मजमून भी लिखा है, बड़े मतलब अच्छे खासे सूझबूझ वाले आदमी हैं, कि जैसे मुशर्रफ को 10 साल मिल गए थे, जैसे 9 साल मिल गए थे, इमरान उसको ज़िया को 11 साल मिल कर के अमेरिका की हमायत से और डॉलरों का की बारिश हो गई थी। इसी तरह इमरान खान को कोरोना और ये अवामल जो हैं इनको मिल जाएंगे, 5 साल पूरे करेंगे। परसों एक पॉलिटिकल फैमिली के लोग तरसा मेरे पास आए, उनके साहबजादे सियासत में इंटरेस्टेड थे, वालिद उनके तरीके इंसाफ में रहे थे शुरू से, वो कह रहे 10 साल हुकूमत करेगा। अच्छा, अरे भाई, 2 चीज़ें होती हैं, या तो ऐसी करिश्मेटिक शख्सियत हो और ऐसे उसके जानिसार हों जैसे भुट्टो के थे। लेकिन करिश्मेटिक तो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब करिश्मेटिक तो सियासत को बिल्कुल नहीं समझते। क्रिकेट और चीज़ है, अस्पताल बनाना और चीज़ है, अगरचे बड़ी चीज़ है, कॉलेज बनाना और चीज़ है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, सियासत बहुत पेचीदा है। मुशीर उनके नाकस हैं, अवाम तो साथ, वो कौन से अवाम उनके साथ है? नौजवान अभी भी इमरान खान साहब के साथ खड़े। कौन से नौजवान उनके अगर साथ? 10 लाख लोग टाइगर फोर्स में शामिल हो सकते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी यूथ है जो इमरान खान साहब के साथ है। तक वो टाइगर फोर्स में लोग किस लिए शामिल हुए? रौब जमाने के लिए, चौधराहट के लिए। कमाल करते हैं। वोट कितने उनके? बस्ती पंजाब की 42 में से 33 सीटें हार गए वो। पॉपुलैरिटी का ग्राफ। और बलोचिस्तान में किसने उन्हें उनकी मदद की, और कराची में किसने मदद की, और कबायली अरकान के मामले में किसने उसकी मदद की? पॉपुलर हैं, इतने पॉपुलर वो नहीं हैं। और महंगाई बढ़ती रहे और बदअमनी बढ़ती रहे और चीनी 90 रुपए हो जाए और आटे का रोज़ क्राइसिस हो और पेट्रोल वालों से वो ये न मनवा सकें। देखिए जिस दिन पेट्रोल महंगा होता है उस दिन तो उसी वक्त हो जाता है, 6 बजे ऐलान हो तो वो 12 बजे का इंतजार तो नहीं करते, उसी वक्त रोज़ हो जाता है। और सस्ता जब हो तो खड़े हो जाएं। रियासत या तो अपनी रिट कायम कर सकती हो ना। देखना भुट्टो एक तो पढ़ा लिखा, ये नहीं कि इमरान खान का क्रेडिट पे कोई चीज़ नहीं है। भुट्टो जो था वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता था। उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की का एक क्या कितने बड़े लश्कर भेज दिए। उसने अरबों से मरासम ठीक किए, उसने स्टेबल किया मुल्क को, मिलिट्री बिल्डअप किया, उसने आइन बनाया, उसने एटम बम शुरू किया। वो समझता था सियासत को, और हरीफों को उसने कभी मुत्तहिद नहीं होने। जब हो गए तो वो गया,
ٹھیک ہے نا, آج بھی ہوئی ہے سو کالڈ آل پارٹیز کانفرنس, اے پی سی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور حضرت مولانا, وہ تو ہمیشہ ساتھ موجود رہتے ہیں. ہاں, تو مگر یہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں, ان کی تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں, یہ صرف باتوں میں ایک دوسرے پہ اعتماد یعنی کہ اتحاد نہیں ہے. عمران خان صاحب دیکھیے $20 بلین کے قریب ملے تھے ضیاء الحق کو, جو بہت بڑی رقم تھی, اتنی آسان شرائط پہ 1%, یعنی دراصل کوئی سود تھا ہی نہیں, $15 بلین, اور اس میں آؤٹ رائٹ ڈونیشنز بہت زیادہ تھیں, 122 اقوام اس کی پشت پہ کھڑی تھی. روس اور امریکہ کی جنگ تھی جس میں امریکہ چاہتا تھا کہ روس سے بدلہ لینے کے تاریخی موقع ہے, وہ ویتنام کی جنگ ہارا ہوا تھا, وہ زخم خوردہ تھا. مشرف کے زمانے میں 7% گروتھ ریٹ تھا, اور افغانستان میں اس کی ضرورت تھی, کوئی چارہ نہیں تھا. ضرورت اب بھی بڑھ گئی ہے, لیکن اب ایک پیچیدگی ہے, افغانستان میں پاکستان کے بغیر امریکیوں کا معاملہ نہیں آگے بڑھتا. تو پاکستان آگے بڑھا تھا نہیں بڑھا, لیکن اب انڈیا ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تصویراتی حلیف ہے. آپ کا کیا خیال ہے, جو سفارتی مہم ہم نہیں چلا رہے, تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یہ بات نہیں سمجھتے کہ چلانی چاہیے؟ امریکی دباؤ ہوگا کہ انڈیا کے خلاف کچھ نہ کرے. وہ تو دیکھیں نا, قدرت آپ پہ مہربان ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا رول حالات نے محدود کر دیا, ایران سے مراسم بہتر ہونے لگے, اور چین سے بولج گیا, 3-4 ہزار کلومیٹر کا علاقہ ہے, مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, وہ وہاں سے جائیں گے نہیں. امریکہ نے جو ثالثی کی پیشکش کی ہے وہ تو ہر طرح سے دونوں نے مسترد کر دی, اس لیے کہ وہ کیا کرے گا اگر وہ مطلب ثالث بن کے صرف اتنا کرے کہ بھئی بات چیت ہوتی رہے, کہ سمجھائیں گے, بات کریں گے, ریکویسٹ کریں گے. تو اس میں انڈیا کی شکست ہے نا, وہ علاقہ تو نہیں دینے کے لیے تیار, چائنا پیچھے ہٹنے کو بھی نہیں تیار. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چینی جو ہیں, ایک تو وہ لداخ پہ ان کا کلیم ہے, ہندو پاپولیشن ہی نہیں ہے وہاں, برائے نام ہے, بدھ ہیں اور مسلمان ہیں, ہندو تو برائے نام ہے. پھر وہ تبت کا تاریخی طور پہ حصہ رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سی پیک کو خطرے میں ڈالنے دیں گے, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کو, جو انڈیا کا ہدف ہے کہ پاکستان کو ادھر افغانستان کی طرف تقریب کر کے بھی پنجگور میں اور گوادر وغیرہ میں انہوں نے کاروائیاں شروع کی ہیں نا, کراچی سے تو وہ مایوس ہو گئے. انٹیلیجنس نیٹ ورک ہمارا بہتر ہوا ہے, ٹیررزم کو ہم نے شکست دے دی ہے. یہ تو دیکھیں نا, ادھر افغانستان میں ہماری ضرورت پڑ گئی, ادھر روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر تو اللہ مہربان ہے اس وقت پاکستان. لیکن ہم تو کچھ نہیں کر رہے, ہم سے امریکہ کیا کہے گا بھلا؟ اگر امریکہ ہمیں ہماری مدد کرنا چاہے, یہ سی پیک کے سے پہلے وہ نہیں آفر نہیں کر سکتا. سی پیک تو مشرف کے زمانے میں طے ہوا تھا. وہ تو چینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ بر وقت وہ اس کا اعلان کرتے ہیں, جب وہ کہے گا کہ انڈیا کے خلاف آپ نے نہیں جانا, حتیٰ کہ سفارتی مہم نہیں چلا رہے, امریکی دباؤ ہے نا, اور کیا, اس پہ ہمارا میڈیا بات ہی نہیں کرتا. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے کشمیر کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں, سفارتی مہم بھی چلا رہے ہیں, انڈیا کے جو تشدد وہاں پہ ہوتا ہے اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں, UN کے اندر جاتے ہیں, کرنل شفیق جو بعد میں جنرل ہو گئے تھے, لیکن کرنل ہی کہتے تھے, ان کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ وہ بڑے اعلیٰ درجے کے مزاح اگر آپ سجیسٹ کریں تو مزاح نگار تھے, بہت اعلیٰ درجے کے. تو وہ ایک خط لکھ رہا ہے آدمی اپنی محبوبہ کو کہ میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں, اور تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں, فلاں کر سکتا ہوں, اور جناب کائنات کو بدل سکتا ہوں. اگر مجھے زکام نہ ہوتا تو میں آج تم سے ملنے کے لیے بھی آتا. او بھائی, باتیں کرنا ایک ہے, کام کرنا اور ہے. لیکن باتیں ہی باتیں ہیں, باتیں. ادارے سول ادارے جب تک تعمیر نہیں ہوں گے, حکومت کی رٹ قائم نہیں ہوگی. پولیس, عدلیہ, پٹوار, سرکاری ملازم, اس پہ جب رٹ قائم نہیں ہوگی, سول سروس آپ کی سرونٹ آپ کی بات نہیں مانتا, تاجر آپ سختی تو انہوں نے کہا تھا کہ سول سروس کو ہم بہتر کرنے کے لیے سختی بھی, حکمت بھی. پٹواریوں کو میرے ذہن میں اگر یاد ہے, پٹواریوں کا لفظ بھی بدل کے وہ نیا سسٹم یہ لے کر آ گئے تھے. نام سے کیا ہوتا ہے؟ وہ فینسی سا ورڈ ہے ہارون صاحب. نام سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ تھوڑا فینسی ورڈ سے کیا ہوتا ہے؟ چھوڑے. پولیس کی وردی بدل جاتی ہے تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ امیج تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے, تو پٹوار کا بھی نام بدل کے امیج تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے. وردی بدلنے سے دل نہیں بدلتا. آپ جانتے ہیں پولیس اصلاحات کیا ہے, اس پہ کیا بحث کی ضرورت ہے, آگے چلیں. چلیے ٹھیک ہے, مجھے پھر یہ بتائیے, تو اس کا مطلب ہے حکومت کو اپنے رٹ قائم کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو بھی
صحیح کرنا ہے جو بگڑ گئی، گریجولی دواؤں کی جناب کا جو سکینڈل. میں نے بہت دفعہ یہ مثال دی ہے اور تاریخ میں اس کی ایک نہیں بہت مثالیں ہیں، مگر دس از ون آف دا بیسٹ ایگزامپل پرہیپس ان دا ہسٹری، کہ جناب امام حسن جب دستبردار ہو گئے امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے جو عظیم تاریخ ساز قربانی انہوں نے دی، تو امیر معاویہ نے سب سے پہلے پولیس کو بہتر بنایا. حکم نافذ ہونا چاہیے حکومت کا، جائز حکم حکومت کا نافذ ہونا چاہیے. پولیس تباہ ہو چکی، تباہ. حالت یہ ہے کہ سٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ملک کا فائدہ ہے، حتیٰ کہ کارکنوں کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، بلیڈ کر رہا ہے ملک. جس وہ 2006 میں وہ فیصلہ لکھ رہے تھے چیف جسٹس صاحب، جی بالکل، تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا سیکرٹری روتا تھا، کہتا تھا یہ ملک بلیڈ کرے گا. اور اب کیا کہا آج سعید غنی صاحب نے؟ یہ زمین ہماری ہے. دیکھ خدایا، یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں. زمین یہ تو خیر ایک شعر کی بات ہے، زمین تو خرید لی تھی صوبائی حکومت سے اور کچھ پرائیویٹ زمین خریدی تھی 16,000 ایکڑ، اور اس کا ٹائٹل ان کے نام پہ ہے، سٹیل مل کے نام پہ. اور وہ نالے تو صاف کر نہیں سکتے. مونسون آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، نالے صاف نہیں کر سکتے. کراچی بارش میں ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے، سٹیل مل چلا لیں. آج تک کیا چلا ہے سندھ حکومت نے؟ کون سا ادارہ چلایا ہے؟ تو صبح سندھ چلا تو رہے ہیں، اور کیا چلائیں وہ؟ کیا کہنے اچانک آپ پیپلز پارٹی کی مداح ہو گئی. نہیں، میں تو آپ کو بتا حقیقت نہیں، میں کسی کی مداح نہیں ہوں ہارون صاحب، میں تو آپ کو بتا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں صبح سندھ بہتر طریقے سے ہم نے چلایا ہے، اور صبح سندھ نے کرونا کے اوپر آواز اٹھائی تو حکومت کو ہوش آیا، آنکھیں کھلی تو پورے ملک کے اندر کیا کہنا. ٹھیک ہے، میں سٹیل مل کے اوپر تو آؤں گی. ابھی میں نے بڑی ڈیٹیل بات کرنی ہے آپ سے. آپ حکومتی ریٹ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ حکومت سے آٹا تو کنٹرول نہیں ہوتا، آٹے کی قیمت کنٹرول نہیں ہوتی. میں آٹے پہ آپ سے بات کر چکا، آٹا سٹیبل ہو جائے گا. باہر سے کب ہوگا ہارون صاحب، کب ہوگا؟ یہ میں اس کو چھوڑ دیں نا. یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ارے بھائی اس کو چھوڑ دیں، اگلے موضوع پہ چلیں. آٹا باہر سے گندم آ رہی ہے اور یہاں سے ریلیز ہو رہی ہے، باہر سے گندم آ رہی ہے. دواؤں کی تحقیقات کا بتائیں، اس کا کیا فالو اپ کیا حکومت نے کیا؟ اس میں کچھ نہیں کیا حکومت نے. یہی تو رونا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں ریٹ قائم نہیں کرتی. بھائی دواؤں کا تو یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ ملے ہیں ان سے، اپنا مشیر صحت جو ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے لوگوں سے، اور ان کی سپورٹ چاہتے ہیں برقرار رہنے کے لیے. اور ایک اطلاع آج کسی نے مجھے یہ بھی دی، کل بھی کہا، پتہ نہیں وہ صحیح غلط ہے، ڈاکٹر صاحب کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے. ان کے خاندان کے لوگ کرونا میں مبتلا ہیں اور ملازم بھی، اور خود انہیں بھی ٹیسٹ کرانا چاہیے. اچھا بھائی، قومی اسمبلی میں وہ نام میں نے لکھے ہوئے ہیں، زبانی تو اتنے نام یاد نہیں رہ سکتے. 6-7 ممبر جو ہیں وہ مبتلا ہو گئے ہیں. آپریٹر ہے، وہ ڈپٹی سیکرٹری جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کا پی این ہے، اس کے دفتر کے 5 آدمی ہیں. تو اس میں وینٹیلیشن کا بندوبست ہی نہیں ہے. یہ تو حکومت ایسی ہے، مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کے حل کی طرف جاتے ہی نہیں ہے. وہ جو یہ فارماسیوٹیکل کا کرائسس تو اور بڑھے گا، اور دواؤں کی قیمتیں مزید بڑھنے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہاں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. اس مافیا کی اس کو وزیر صحت کو نکال دیا، اور دوسرے وزیر صحت پہ اعتراضات ہیں، مگر اس مافیا سے کوئی جان نہیں چھڑا پائے. چلیے سٹیل مل کی طرف ہی میں چلی جاتی ہوں، پھر ہارون صاحب اسی کی طرف کنٹینیو کرتے ہیں. سعید غنی صاحب، آپ خود اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور کئی دفعہ آپ ٹی وی پر بھی کہہ چکے ہیں، بڑے کریڈیبل آدمی ہیں، بڑے سینسیبل آدمی ہیں، جو بات کرتے ہیں بڑے دلیل، ایک موقف ان کا مضبوط ہوتا ہے. غنی صاحب کہتے ہیں کہ سٹیل مل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہینڈ اوور کر دینی چاہیے. یہ کیا ٹیکنیک آپ نے کمال کے استعمال کیا. میں نے صرف کہا تھا شائستہ آدمی ہیں، آپ نے باقی سب اوصاف اس سے متصف کر دیے. وہ ٹریڈ یونین لیڈر رہے ہیں، اور ٹریڈ یونین لیڈر کا کام ہوتا ہے دباؤ ڈالنا ہر حال میں، بات صحیح ہو یا غلط ہو. ان کی بات نادرست ہے. زمین سٹیل مل کی ہے. اچھا آپ کو میں کوئی ڈاکومنٹ، کل تو پروگرام ہی نہیں ہے، اگلے ہفتے میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹ دکھا دوں گا. مجھے یہ بتائیے، کنٹرول اگر پیپلز پارٹی کو دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا اس میں قباحت ہے؟ اگر وہ چلانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں تو دیتے ہیں انہیں، چلانے دیں، سٹیل مل چلنی چاہیے. انہیں پورا پاکستان، ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کو تباہ بے نظیر نے کیا، اس کو تباہ زرداری نے کیا. یہ جو 100 کروڑ کی چیز ہوتی تھی 20, 30, 50 کروڑ میں دیتے تھے، اس میں اپنا حصہ لیتے تھے. ان کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے ہے؟ چلیے یہ کٹ کیسے لیتے تھے اور کس طرح سے آگے بڑے، ایک بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب سے جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں جو کورونا کی صورتحال ہے اس سے ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। कोरोना के ऊपर बात करेंगे हारून साहब। एक चीज़ जो बेहतरीन लगी, यकीनी तौर पे अब इम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं सामने। मास्क जो नहीं पहनेगा उसको जुर्माना भी होगा, फ़ाइन किया जाएगा। चालान अब हो रहे हैं 2 दिन के अंदर, मेरे पास जो रिपोर्ट्स है 1500 के करीब चालान हो गए। मगर इसके बावजूद आपने भी देखा, मैंने आते हुए रास्ते में ऑफिस के कई दफ़ा देखा, लोग मास्क भी नहीं पहने, अगर पहने हैं तो बिल्कुल मुँह के नीचे रखे हुए हैं। उसके ऊपर लोगों को बिल्कुल एजुकेट नहीं किया जा रहा कि अगर आपने पहना तो एजुकेट करने के लिए जो सलीका और जो विजन और जो इल्म कलाम चाहिए वो नहीं है। वो किस तरह से लीडर वो होता है? देखिए, जब इब्राहिम लिंकन बात करता था ना, तो मसलन उसकी दूसरी दफ़ा की नामजदगी का मसला था, तो उसने एक जुमला कहा, दरिया में घोड़े तब्दील नहीं किए जाते। घोड़ा गाड़ी होती थी ना, दरिया में घोड़े नहीं बदले जाते। या उसका ख़त है अपने असातिज़ा के नाम, अपने बच्चे के असातिज़ा के नाम, या और उसकी चीज़ें हैं। देखिए, एक तर्ज, एक आदमी को मैंने देखा, घाना के प्रेसिडेंट को, उसने अपनी कौम से खिताब किया, उसने कहा, खुदा तुम्हारे लिए फारग नहीं बैठा हुआ। जब जंग होती है तुम्हारी दुकान बंद हो जाती है, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई मुअत्तल हो जाती है। उस वक्त तुम अपनी बच्चों की तालीम के बारे में नहीं सोचते, उस वक्त तक तुम भूखे भी रहते हो, तुम दुआ करते हो कि माटर गन का गोला तुम्हारी दुकान तबाह न कर दे। उस वक्त सब्र करना पड़ता है। ये जंग है, इस जंग में बहुत सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है। खुदा को और बहुत काम है, उसकी कायनात बहुत वसी है। वो तो तुम्हारे लिए ज़मीन पर उतर के नहीं आएगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। ये जो लहजा है ना जी, ये डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि 50 से 60% मसला तो मास्क से हल होता है। और फिर ये कहा कि जो लोग मरीज़ हैं, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, ब्लड प्रेशर में हैं, शुगर के हैं, फेफड़ों के मरीज़ हैं, वो 75% से ज़्यादा लोग जो उनकी या उम्र ज़्यादा है या अमराज में मुब्तला हैं, तो उन्हें चाहिए एहतियात करें उनके घर। मैं आज अपनी सीढ़ियाँ उतरा कमरे की, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैंने देखा 4 मुलाजिम जहाँ पे मैं रहता हूँ रेस्ट हाउस में, एक दूसरे के साथ 1-1 फुट के फासले पर बैठे हुए हैं, मास्क नीचे खींचे हुए हैं और गप कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी जान कीमती नहीं है तुम्हारे ख्याल में? तुम्हें कुछ हो जाए तुम्हारे घर वाले रोएंगे। और जब तक इस दफ्तर में कोई आदमी, हालांकि उस दफ्तर के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं वो मुब्तला हो गए और लोग इतने कलक में हैं जिसकी कोई हद नहीं। इस समझाने का भी सलीका होता है। अच्छा, इसमें तो मैं आपसे कई दिन से कह रहा हूँ, इस पे एम्फेसिस नहीं दिया गया। हम देते हैं एम्फेसिस, हमने दुआएं बताई, बार बार तकरार की, अब मास्क पहनो, हाथ धो, सैनिटाइजर लगाओ, फासला रखो। अच्छा, ये सियासतदान जो इनकी ये बिलावल ये बात नहीं कह सकता। बिलावल तो खुद मास्क के बगैर बैठे बात नहीं कह सकते। जब आप खुद नवाज शरीफ साहब एक खत नहीं लिख सकते, अखबारों में एक मजमून नहीं शहबाज शरीफ लिख सकता है जी। कोई बात है कि मीडिया तो ये काम, उलमाए कराम नहीं कह सकते। उलमाए कराम मस्जिद पे कैसे डट के खड़े हो गए, नमाजों के मसले पे हुकूमत से लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। मस्जिदों में हो रहा है, वो कह रहे हैं देखो जी शहादत अमीरुल मोमिनीन पे इजाज़त दे दी, हमें फलां चीज़ की इजाज़त नहीं दे दी। वो कह रहे हैं देखो जी तबलीगी इज्तिमा की इजाज़त दे। और भाई ये जो मैसेज है, ये कौम की ज़िंदगी ख़तरे में है, तो उस लहजे में बात करो। मुझे बताइए जितनी अहमियत हारून साहब, मुझे आप बताइए, कोई भी लीडर आता है कैमरे के सामने, किसने मास्क पहना होता है? किसने पहना होता है मास्क? देखिए, मुझे नाम नहीं याद रहते, इतने नाम ज़ाहिर है याद नहीं। शाहजहान बुख्ती, साजिद हुसैन तूरी, जयप्रकाश, आमर डोगर, राय मुर्तज़ा, शाहिदा बेगम, उस्मान तरकई, मुनीर और अगजई, कोई 20 ये तो नाम है मुझे मालूम, और 20 से ज़्यादा मुब्तला कोरोना में मुब्तला। ऑपरेटर जो आदमी चाय सर्व करता था डिप्टी स्पीकर को, आज उसने बताया वो है। उसके दफ्तर में 5 आदमी हैं भाई। और कौमी असम्बली की बिल्डिंग कैसी बनाई गई है? उस वक्त तो ज़ाहिर है किसी को ख्याल नहीं था, उसमें वेंटिलेशन ही नहीं है, हवा एक जगह से दूसरी जगह गुजर। अव्वल तो उसकी राहदारी में आपको पता है लोग गुम हो जाते हैं, रास्ता ही नहीं मिलता। इसका मतलब ये है जो रिक्वेस्ट की गई थी कि वहाँ जर्म मौजूद हैं। अच्छा, अब जर्म मौजूद हैं, अब भाई करने का काम ये है कि स्प्रे करो। देखो ना, आपने जब बिजली का क्राइसिस था तो उस पर सोलर एनर्जी लगा दी, बड़ा अच्छा किया। अब उसको स्प्रे की ज़रूरत है। ये लोग चीख रहे हैं, मुझे हैरत होती है। और पंजाब असम्बली का इजलास होटल में क्यों हो रहा है? कोई तहकीक नहीं करता। मैंने पूछा, ज़ाहिर पूछना चाहिए ना क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा जनाबे वाला 150 सीटें हैं, 350 अरकान है।
اگر ان ارکان کو ہم پریس گیلری میں بٹھا دیں، پبلک گیلری میں بھی بٹھا دیں تو بھی مشکل ہوتی ہے. اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، چند مہینوں میں ایکسٹینڈ ہو جائے گی. ہم نے کام شروع کر دیا تھا، شہباز شریف صاحب نے روک دیا تھا. حاضری پوری تھی. یہ ہمیں کم قیمت پہ یہ مل گئی ہے، ہمیں کم پیسے پے کرنے پڑ رہے ہیں. کچھ انہوں نے چھوڑ دیے ہیں اور کچھ کمرے بھی مفت دے دیے ہیں. تو کچھ جب مسئلہ دیکھیں، مسائل تو زندگی میں ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں. انسان کو پیدا ہی خدا نے اس لیے کیا کہ آزمایا جائے. مجھے بتائیے ہارون صاحب، مگر اس کے حل کی طرف جانا چاہیے نا، تانا زنی کی طرف لگے رہتے ہیں ہر وقت. مجھے بتائیے ہارون صاحب، یہ جو 300-350 ارکان کی بات کری جس کی وجہ سے ایک نجی ہوٹل میں یہ سارا کرنا پڑا کام، مجھے بتائیے کیا سب کی حاضری پوری تھی؟ کیا اس ہوٹل کے علاوہ اور حکومت کے پاس کوئی پنجاب کے اندر ہال موجود نہیں ہے جہاں پر یہ سب کام ہو سکتے تھے؟ ملک کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اس میں اجلاس ہونے سے. پھر آسٹیریٹی کے نام پہ ختم کر دینا. نہیں، آسٹیریٹی کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں اجلاس نہیں ہو سکتا، دشواری ہو رہی تھی. اس میں ایکسٹینشن ہو رہی، وہاں کام ہو رہا ہے. سڑک مرمت کرنی ہوتی ہے نا، اس کو بند کیا جاتا ہے. مجھے بتائیے سب ہر چیز پہ اعتراض مت کریں خدا. لیکن سوال کرنا میرا حق ہے. بہتر نہیں، سوال کرنا حق ہے، مگر وہ جو سوال اس نے کیا ہم نے بھی غلط فہمی میں کل اس کی بہت مذمت کر دی. آپ کو پتا اس نے سوال کیا کیا تھا اس سے، شہباز گل سے؟ اس نے سوال ہی ایسا کیا تھا جو پرووک کرنے والا. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ کچھ انفارمیشن ہمارے پاس چھوڑ دینا اس بات کو. اس میں سے کیا نکل سکتا ہے؟ اجلاس ہو گیا، بات طے ہو گئی. 12 لاکھ روپے کوئی ایسی رقم نہیں ہے جس کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. میٹنگ تو ڈھنگ سے ہونی چاہیے. چلیے ٹھیک ہے. اس میٹنگ میں ارکان پورے تھے ہارون صاحب؟ آپ کے خیال میں یہ میری ذمہ داری ہے؟ لیکن اگر آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں 12 لاکھ روپے کوئی خاص بڑی رقم نہیں ہے، ایک عام شخص جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اس میں آپ کہہ رہے ہیں 12 لاکھ. مجھے کیا پتا ہے ارکان پورے تھے یا نہیں تھے؟ مجھے دوپہر کو بتا دیا کریں کہ فلاں فلاں چیز کا پتہ کر گیا. نہیں ہارون صاحب دیکھیں، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ 12 لاکھ روپے کوئی بڑی رقم نہیں تھی تو میرا سوال کرنا حق ہے کہ 300 ارکان پورا بھی نہیں گیا ہوگا. قیمتی وقت آپ برباد کر رہی ہیں کس چیز پہ؟ یہ تو وہ حالات ہیں ہارون صاحب. 2 کروڑ آدمی جو ہیں وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں. 30 لاکھ شہری لاہور شہر کے کہہ رہے ہیں فوج بلانی پڑے گی. پرائرٹیز ہوتی ہیں، جو سنگین مسائل ہیں ان پہ توجہ دیں. چلیے ترجیحات کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ بالکل بار بار ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے تکرار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ماسک پہنتا، اس ملک کا وزیر اعظم نہیں پہنتا، اس ملک کا وزیر داخلہ نہیں پہنتا، اس ملک کا کوئی بھی شخص ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب آتے ہیں وہ ماسک نہیں پہنتے. میں تو یہ کہتا ہوں قانون بنائیں کہ میٹنگ بھی کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اس وقت بھی ماسک پہنا ہوگا. ماسک پہن کے بھی بات ہو سکتی ہے. ہم پہ بھی لگا دے پابندی، ماسک پہن کے پروگرام کریں. آپ بھی بالکل ماسک رکھتے ہیں، یہ میں نے گلوز پہنے ہوتے ہیں، آپ نے بھی گلوز یہاں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میرے پاس سینیٹائزر ہمارے آفس کا پڑا ہوتا ہے. ہم تو کرتے ہیں، نہیں وزیر اعظم کو اس پہ تنقید ہو رہی ہے نا، اسی لیے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ہم سوال، چلیں میں تھوڑا آپ کو ذرا کول کر دیتی ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ جو خاتون ایک متعارف ہوئی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے گرم تھی سارے سر معاملے میں اور اب بالکل سامنے آ گئی ہیں، غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے اس خاتون کو متعارف کرایا گیا، یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے، پی ٹی آئی نے کرایا. یہ سیاستدانوں کا عام حربہ ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کیا ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا، معاملے کی تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. اور یہ ویسے ایسا فضول موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. یہ اس کا بھی کمال ہے، 11 برس کے بعد اسے یاد آیا، اور ایک کے بعد پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈر سے اور باقی پارٹیوں کے لیڈروں سے ملتے ہیں. نون لیگ والوں کا بھی کچا چٹا بیان کروں گی. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. یہ جو مروبیت ہے وہ 2 کتابیں ہیں. ایک کتاب کے بارے میں پیپلز پارٹی کے ایک ممتاز لیڈر کے بارے میں جس کا ابھی تک ذکر نہیں آیا، خاتون نے لکھا ہے کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں داخل ہو گیا، میں اس کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، کہنے کا پولیس آ گئی ہے. اور ایک نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک مشہور امریکن جرنلسٹ نے لکھا ہے، میں اس خاتون کو اتفاق سے جانتا ہوں، وہ ہے ہی بڑی فسادی. اس نے لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب نے مجھے پیشکش کی اور یہ پیشکش کی. ٹھیک ہے، آپ کیوں نہیں محتاط رہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ خاتون بات کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے نون لیگ کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگوں کے نام وہ لے سکتی ہیں، پی ٹی آئی کے بارے میں بات کریں گی. تو یہ فضول موضوع کیسے؟ میری پوری پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اس میں معاملے میں انوالو ہو گئی ہے. فضول موضوع ہے، اس لحاظ سے نہیں میں کہہ رہا کہ اس پہ بات نہ کریں، باقاعدہ انٹرویوز ہو رہے ہیں. میں اس لیے او بھائی بات تو کرنے دیں. ہاں جی، حد ہی ہو گئی یار. بس تو یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بنا دیا اس کو. آج تو قومی اسمبلی کا اجلاس بنا دیا. موضوع سے لوگوں کو دلچسپی تو ہے مگر اس سے کراہت تو ہوتی ہے. لوگ جاننا تو چاہتے ہیں ہارون صاحب.
وہ جاننا چاہتے ہیں تو جانے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کیچڑ میں کون کون آلودہ ہوا سب جاننا چاہتے ہیں اور باقاعدہ اسی لیے اچھا خوشی سے جانا ہے، مجھے کراہت ہے اسی لیے چلیے اگر آپ کو کراہت ہے تو میں کلوزنگ کی طرف چلی جاتی ہوں. اگر آپ اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا فائدہ اس تمام بات جتنی ضروری تھی اتنی کرتی ہے. چلیے ٹھیک ہے، لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے. ہاں جی، یہ غلام جو ہے نا، فرانسس فینن نے کہا تھا غلام کے اندر ایک بڑی خواہش ہوتی ہے آقا کے بستر پر سونے کی. فرانسس فینن از اے گریٹ فلاسفر، اس کو ضرور پڑھیں. سوچنے کے لیے یہ اس کی کتاب اردو میں دستیاب ہے، افتادگان خاک. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب وقت ختم ہو چکا ہے. اب تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.